محکمہ اقلیتی فلاح و بہبود کے کام کاج اور موجودہ صورتحال پر وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی کی قیادت میں جائزہ اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ تاڑے پلی کیمپ آفس میں منعقدہ اجلاس میں وزیر برائے اقلیتی بہبود امجد بادشاہ کے علاوہ محکمہ اقلیتی بہبود کے عہدیداروں نے شرکت کی۔ اس دوران اوقافی اراضیات کے تحفظ پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ قبرستانوں کے لیے اراضی الاٹمنٹ، امام اور مؤذنین کو وقت پر مشاہرہ ادا کرنے، اوقافی اراضیات کا سروے کرنے اور کرنول میں قائم کی گئی اردو یونیورسٹی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی نے اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے بہتر سے بہتر انتظامات کرنے کا عہدیداروں کو مشورہ دیا۔ گریجنوں کی فلاح و بہبود پر وجےواڑہ میں 2 روزہ قومی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ آج اور کل منعقد ہونے والے اس اجلاس میں ملک بھر کے ترجمان، محکمہ گریجن فلاح و بہبود کے عہدیدار اور دیگر شریک ہیں۔ اجلاس کے دوران مرکزی حکومت کی جانب سے گریجنوں کی فلاح و بہبود کے لیے شروع کردہ فلاحی اسکیمات پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ Tribal Affairs Government of India and Tribal Cultural Research and Training Mission Government of Andhra Pradesh is organizing a 2-day national seminar on tribal policies and programs in India, regional reflections in the context of globalization. On this topic, we are organizing this 2-day national seminar. So far, we have received around 86 articles across the country from various research scholars. And we have compiled these research articles into 4 books, and we have published them with the support of Government of India. So these research articles have highlighted the impact of various government policies and programs implemented for the welfare of tribal welfare. برطانوی حکومت کے خلاف آزادی کی لڑائی لڑنے والی سیاسی جماعت کانگریس ہی ہے۔ موجودہ بی جے پی حکومت اور آر ایس ایس کو تحریک آزادی پر کچھ بھی کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آندھرا پردیش کانگریس کمیٹی کے ریاستی صدر شیلجا ناتھ نے وجےواڑہ میں یہ تمام باتیں کہیں۔ یوم کوئٹ انڈیا کے موقع پر وجےواڑہ کانگریس پارٹی کے دفتر میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس دوران شیلجا ناتھ نے مودی حکومت پر سخت تنقید کی۔ And we are remembering Quit India movement. This is a day given call for the Quit India by the Congress party to the Britishers. Please get out from this country. Get out from this country, India. We gave on the day this call. Today we are very much feeling that in India, the successors of the British Empire, the idealistic people are in the power today, who are not did anything. کرنول ضلع کے یمگنور میں کوئٹ انڈیا کی طرز پر سیو انڈیا احتجاج کیا گیا۔ اس احتجاج میں ایم پی جے، جماعت اسلامی ہند، سی پی آئی ایم کے علاوہ طلبہ تنظیموں کے لیڈروں نے حصہ لیا۔ احتجاجی افراد نے ریاستی اور مرکزی حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ احتجاجی افراد نے پیٹرول ڈیزل کے علاوہ اشیاء ضروریہ کی بڑھتی قیمتوں پر قابو پانے کا مطالبہ کیا۔ اس کے علاوہ کسانوں کے خلاف لائے گئے کسان مخالف قوانین کو بھی فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ آندھرا پردیش میں حکمراں جماعت اور پولیس کے ظلم کے خلاف کرنول میں مسلم حقوق تنظیم کی جانب سے کینڈل مارچ نکالا گیا۔ اس میں بڑی تعداد میں مقامی لوگوں نے حصہ لیا۔ مسلم حقوق تنظیم کے ذمہ داروں نے کہا کہ علی شاہ نامی نوجوان پر پولیس نے بے بنیاد الزام عائد کرتے ہوئے انہیں بری طرح سے زد و کوب کیا تھا۔ درد کی تاب نہ لا کر علی شاہ کی موت ہو گئی۔ کینڈل مارچ میں شریک لوگوں نے کہا کہ عبدالسلام حاجرہ بیگم کے اہل خانہ کو 1 سال بعد بھی انصاف نہیں مل پایا ہے۔ احتجاجی مسلم حقوق تنظیم کے ذمہ داروں نے قصوروار پولیس عہدیدار کو کڑی سے کڑی سزا دینے اور ان کے اہل خانہ کو معاوضہ دینے کا پھر سے مطالبہ کیا۔ صوبہ آندھرا پردیش میں مسلمانوں کے ساتھ جو بھی معاملات چلے آ رہے ہیں زور زبردستی کے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عبدالسلام کا ایشو دیکھے ہیں، پھر اس کے بعد میں حاجرہ کا کرنول کے اندر ہوا، پھر اسی طریقے کے ساتھ اب یہ جو علی شاہ کا جو 27 سالہ نوجوان اور اس کی جو 23 سالہ بیوی ہے اور 2 معصوم بچے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے بالکل ناقابل قبول ہے۔ تو ان کو جو ہے انصاف دلانا ہم سب کی جو ہے ذمہ داری ہے۔
تو ہم چاہتے ہیں کہ حکومت آندھرا پردیش یہ جو علیشہ کی جو فیملی ہے اس فیملی کو جو ہے 1 کروڑ روپے ایکس گریشیا دیا جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے اور جن کی وجہ سے علیشہ کی جو ہے جان گئی ہے، تو وہ جو سی اے صاحب ہیں کنڈل ریڈی صاحب، ان کے اوپر جو ہے قانونی کارروائی کی جائے اور ان کو جو ہے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کے قومی صدر شیخ غوث نے کرنول کا دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے مقامی ہیومن رائٹس کمیشن کے ذمہ داروں کے ساتھ بات چیت کی۔ شیخ غوث نے ریاستی اور مرکزی حکومتوں کی جانب سے چلائے جا رہے فلاحی اسکیمات پر تبادلہ خیال کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے ہیومن رائٹس کونسل کے کام کاج سے متعلق عوام کو واقف کروانے کے لیے شعور بیداری پروگرام منعقد کرنے پر زور دیا۔ اس موقع پر شیخ غوث نے کہا کہ ہر مظلوم شخص کو انصاف دلانے کے لیے کمیشن کی جانب سے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ 16 اگست سے ریاست بھر کے تمام سرکاری اسکولوں کو کھول دیا جائے گا۔ ریاستی وزیر تعلیم نے نیوز 18 اردو سے خاص بات چیت کے دوران یہ بات کہی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کورونا کی گائیڈ لائن کو نظر میں رکھتے ہوئے تعلیمی سرگرمیاں شروع کی جائیں گی۔ From 16th August onwards, we are planning all the schools would be opened. Absolutely, we have given complete the SOP as envisaged by the health department to the district administration under the leadership of district collector and joint collector development. The DUOs and the down the line mandal level officers were totally been briefed and have been given the precautions to be taken, including sanitizing the entire. یوم کوئٹ انڈیا کے موقع پر وجےواڑہ کے دھرنا چوک پر مختلف ٹریڈ یونینوں نے احتجاجی دھرنا دیا۔ اس دوران مرکز کی مودی حکومت کے خلاف جم کر نعرے بازی کی گئی۔ ٹریڈ یونین کے احتجاج میں لیفٹ پارٹی لیڈروں نے بھی حصہ لیا۔ سابق رکن اسمبلی ایم اے غفور نے اس موقع پر کہا کہ جب سے مرکز میں بی جے پی اقتدار میں آئی ہے تب سے اشیاء ضروریہ کی قیمتیں ہیں کہ آسمان چھو رہی ہیں۔ کسانوں نے دلی کے اطراف علاقوں میں پورے نیشنل ہائی ویز بند کرتے ہوئے 7-8 مہینوں سے جنگ چل رہی ہے۔ وہاں پہ ان کے جو مانگیں ہیں 3 قانون کو رد کرنے کا، اس کا ہم تائید کر رہے ہیں، اور مزدوروں کی بھی ڈیمانڈس ہیں، خاص کر کے 4 لیبر کوڈس لا کر 44 جو پرانے قانون تھے پوروں کو رد کرے ہیں، اس کی مذمت کر رہے ہیں ہم سینٹرل گورنمنٹ کی۔ ویسی حالت ہے کہ جو ایگریکلچر ورکرس ہیں ان کا جو نہرو مہاتما گاندھی یوجنا ہے، روزگار یوجنا، اس کے پیسے کھماتے جا رہے ہیں، ان کو روزگار نہیں مل رہا ہے، ان ایمپلائمنٹ بڑھ رہا ہے۔ تو اسی لیے آج پورے جو بھی آرگنائزیشنس ہیں سب مل کے ہم یہ مانگ لے کے لڑ رہے ہیں کہ دیش کو بچاؤ، کیونکہ کٹ انڈیا کا ڈے ہے۔ تو جب انگریزیوں کے خلاف انگریزیوں کو یہ ملک کے چھوڑ کے چلے جاؤ بول کے جگن حکومت کی طریقہ کار پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کرنول میں تلگو دیشم پارٹی کے لیڈروں اور کارکنوں نے بڑے پیمانے پر احتجاج کیا۔ کرنول پارلیمنٹ کے تلگو دیشم پارٹی صدر سومی شیٹی نے جگن حکومت کے طریقہ کار پر ناراضگی ظاہر کی اور کہا کہ امراوتی کے کسان پچھلے 600 دنوں سے احتجاج پر ہیں۔ جگن حکومت احتجاجی کسانوں کے مسائل پر توجہ دینے سے قاصر ہے۔ سومی شیٹی نے کہا کہ جس وقت ریاست کی تقسیم ہوئی تھی اس وقت آندھرا پردیش کا صدر مقام نہیں تھا۔ چندر بابو نائیڈو نے امراوتی کا انتخاب کرتے ہوئے امراوتی کو ہی دارالحکومت بنانے کا اعلان کیا تھا اور منصوبے کے مطابق امراوتی کے کسانوں سے اراضی بھی حاصل کی گئی۔ اب جبکہ جگن موہن ریڈی امراوتی کے کسانوں کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں تو وہ اس پر اپنا احتجاج کر رہے ہیں۔ ایس سی ایس ٹی کارپوریشن کو فنڈز جاری کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے وجےواڑہ میں بی جے پی لیڈروں نے احتجاج کیا۔ تارے میں واقع ریاستی ایس سی دفتر کے باہر بی جے پی مورچے کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ ریاستی بی جے پی ایس سی مورچے کے صدر دیوانند کی قیادت میں یہ دھرنا دیا گیا۔ احتجاجی بی جے پی لیڈروں نے کہا کہ پچھلے 2 برسوں کے دوران جگن حکومت نے دلتوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی توجہ نہیں دی۔ آندھرا پردیش کے 3 دارالحکومت ہونا طے ہیں۔ ریاستی وزیر کنا بابو نے پریس کانفرنس کے دوران یہ بات کہی۔ 3 دارالحکومت کے خلاف امراوتی کے کسانوں کے احتجاج کے 600 دن مکمل ہو گئے ہیں۔ اس دوران کنا سابق وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو پر کڑی تنقید کی اور کہا کہ امراوتی تحریک کے نام پر چندر بابو نائیڈو عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپنے دور حکومت میں چندر بابو نائیڈو نے کچھ نہیں کیا۔ وائی ایس آر سی پی اعلیٰ کمان اور
इसी पार्टी के बागी रुकन पार्लियामेंट रघु रामकृष्ण राजू के दरमियान इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। गैर कानूनी असासजात मामले में इल्जामात का सामना कर रहे वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी और रुकन पार्लियामेंट विजयसाई रेड्डी की दरख्वास्त जमानत को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए रघु रामकृष्ण राजू सीबीआई कोर्ट से रुजू हुए हैं। इस सिलसिले में उन्होंने सदर जमहूरिया हिंद को भी एक मकतूब रवाना किया था। सदर जमहूरिया हिंद के दफ्तर ने रघु रामकृष्ण राजू की दरख्वास्त पर रद्दअमल जाहिर करते हुए मुतालिका महकमों को ये दरख्वास्त भेज दी है। बागी रुकन पार्लियामेंट रघु रामकृष्ण राजू वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी की मुश्किलात में लगातार इजाफा करते जा रहे हैं। उर्दू एकेडमी आंध्र प्रदेश के सदरनशीन मुंतखब होने के बाद नदीम अहमद ने पहली मरतबा अपने आबाई मकाम अनंतपुर का दौरा किया। मकामी लोगों ने नौमुंतखबा चेयरमैन का इस्तकबाल किया। शहर में रैली भी निकाली गई। वन टाउन पुलिस स्टेशन के अहाते से YSR चौराहे तक ये रैली निकाली गई। इससे पहले नदीम अहमद ने मकामी दरगाह में भी हाजिरी दी। इस मौके पर नदीम अहमद ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी ने उन पर भरोसा करते हुए उन्हें जो जिम्मेदारी दी है वो उससे पूरा करेंगे। करनूल म्यूनिसिपल दफ्तर में खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजमीन के लिए मुफ्त आंखों का तिब्बी कैंप रखा गया। मेयर BY रामैया ने तिब्बी कैंप का इफ्तिताह किया। सैकड़ों मुलाजमीन का मुफ्त में आंखों का मुआयना किया गया। इस मौके पर BY रामैया ने कहा कि जरूरत पड़ने पर मरीजों का कॉरपोरेट अस्पताल में मुफ्त ऑपरेशन भी किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मुलाजमीन के तिब्बी तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हमारी है। खबरों में इतना ही। आदाब।